اور یہ کتاب چھپا مجھے دارالعلوم دارالکتاب دیوبند جو میرے پاس نسخہ ہے یہ بنیادی مولانا صدق تقریر مفتی محمد شفیع سن یہ اکس ادارس اندر کورمت اور یہ کتابی شکل اندر یہ تقریر موجود اور اتھ لیکچرس اوسمت موضوع کیا وحدت امت. اب مولانا شفیع کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ایک صبح نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا. باسا گوس اک دہ فجر نماز انے گٹ باسا گوس استاد محترم نش دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت مغموم بیٹھے. ییٚلہِ ہسا بہٕ پننس استادس نش گوس اتہِ ہسا وُچھ مےٚ کلس تھپھ کٔرِتھ کُس مولانا انور شاہ مگر غمگین زبردست غمگین. یہ ہے اتحاد کا تصور ملت کا تصور اور ملت کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا. کیا نارو سۭتۍ گژھان غٲر فطری اتحادو سۭتۍ ہیٚکیٛاہ یہِ گٔژھِتھ غٲر فطری یعنی پنٕنۍ ڈیڈی کی مسجد چھُکھ ژےٚ یژھان یہ سا یہ اتھ چھُکھ نہٕ خراب یژھان کرُن کینٛہہ امہِ پتہٕ چھُکھ دعویٰ اتحاد کران کیسے ممکن ہے. مولانا انور کو میں نے دیکھا مغموم بیٹھے ہیں. میں نے پوچھا حضرت کیا مزاج ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہی ہے. عبارت تو سمجھ بات یہ عبارت ونان کہ یہ غم امس ویسے ہی موجود مگر لفظن مجھ غم ظاہر گژھان. ٹھیک ہی ہے میاں مزاج کیا پوچھتے ہو عمر ضائع کر. یہ یہ کبھی ونان مفتی محمد شفیع طالب علم کیا پوچھتے ہو مان کل رٹت مزاج ٹھیک مگر ژٕ میں مزاجس متعلق پرژھان. میرا تو یہ ہے کہ مے پانس ونکن باسان میں ہسا کر ساری زندگی ضائع. لفظ سمجھ یوان جس نے ہزاروں طالب علم پیدا کیے تو ابھی تذکرہ آئے گا. میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں دین کی اشاعت میں گزری ہے. ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں اس کا ہزاروں شاگرد جو آج علماء ہیں وہ آپ کے شاگرد رہے ہیں. مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی. یہ زبردست کات سے نہ وہ نہ گوڑے یہ شہرت عرب اجمس اندر روزمس زبردست عالم دین یم سند امامت و تذکر بر صغیر پور کران. مولانا شعیب زبان دپان اگر وہ ژےٚ عمر گٔیے ضایع ییٚمِس ساسہٕ بٔدۍ طالب علم آسان یم ساسہٕ بٔدۍ طالب علم ونکٮ۪ن دعوت دینس اندر کٲم آسان کران علماء ہٕنٛز حیثیت آسہِ تِمن. اگر چٲنۍ عمر ضایع گٔے سٲنۍ عمر کیٛاہ تیٚلہِ؟ فرمایا میں تمہیں صحیح کہتا ہوں ریپیٹ میں تمہیں صحیح کہتا ہوں عمر ضائع کرتی. یہ وچھو یہ کوتا تعمق آسہِ گہرائی کۭژاہ چھِ. یہ کُس وقت چھُ فجر نماز انہِ گھٹہِ اندر. یہ پاورُک سسٹم تہِ ما اوس. امتک اک عظیم شخصیت ہسا سر پکڑے ہوئے اہم پتہ تدبر کران کہ میری عمر ضائع ہو گئی. میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے؟ ہوشائی مسئلہ حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا یہ نقطہ بوجھو پور بڑی کرب برابری عبارت پر اس پر لکھت کہ ملت اس کتن چھ دود بنیادی گوسا یہ دود گوڑے دوا کاری کرنے یہ لیے انسان سے بیماری لگان چھکتے نہیں پرابلم چھکتے نہیں. میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا ہماری عمر کا ہماری تقریروں کا ہماری ساری قد و کاوش کا خلاصہ
کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کو ترجیح قائم کی جائے. سبحان اللہ. سمجھ آئی بات؟ عمر سون تقریر تحریر محنت سو خالی گردش کت کران کہ حنفی مسلک پہ باقی باقی بس یہ اسلام ترجمانی. حتیٰ کہ اگر ات فکر اندر اہل حدیث مبتلا سون منہج شخص یہ مسلک پرستی مانان لیکن بدقسمتی سانس منہجس اندر سے شخص پرستی داخل کر جو اس سے بھی بدتر چیز ہے. اگر اہل حدیث کہ سانہ پور زندگی ہندی کوشش لبی لباب کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کو ترجیح قائم کر دے. اب دیکھو یہ دعوت تدبر پور بر صغیرس اہل حدیث. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسائل کے دلائل تلاش کرے یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا تقریروں کا اور علمی زندگی کا. جیسے مین زندگی ضائع گئی سن کت لگت اتنے یہ کورمت سن تقریر سن تحریر امیک پور دائرہ یہ کہ اس کرو دلائل جمع تاکہ حنفی مسلک دمون صحیح ثابت قرار. ہماری کوششوں کا یہی مرکز رہا ہے. اور فجر نماز انگا کے اندر امام مولانا انور ونان کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی. اب غور کرتا ہوں یہ کل رٹت نا بس اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کر دی ہے. یہ ہمارا کلام نہیں ہے, یہ بات ہم نے نہیں کہی ہے. اور نہ اللہ تعالیٰ دی نجات میں یہ کہ میں کانسی کن مسلک کے شخص دل آزاری کرنے اللہ گواہ. لیکن بنیادی کنی نقطہ پر سنم نہ اس کیا دلیل سے. اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کس چیز میں عمر برباد کر دی. ابو حنیفہ ہماری ترجیح کے محتاج نہیں ہے. وہ زبردست بات. ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ مقام دیتمت میانہ مقام خالص بڑے تمس مقام کی سہ ونک ام سن کت صحیح یہ ام سن عظمت اضافہ گژھان کہ ہم ان پر کوئی احسان کرے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوائے گا. وہ تو ہمارے محتاج نہیں ہے. اس کر ویسے پن زندگی ضائع کہ سانی مسلک گژھِ ترجمانی گژھِ. لیکن امام ابو حنیفہ اس نے سانی نمن دعوان ہند محتاج. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بغیر بہت مقام عطا فرمایا تھا. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام مالک, احمد بن حنبل اور دوسرے مسالک کے فقہا جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں, کیا حاصل ہے اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں, اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو ثواب محتمل علی الخطا, درست مسلک جس میں خطا کا احتمال موجود ہے, ثابت کر دے, اور دوسروں کے مسلک کو خطا محتمل الثواب یعنی غلط مسلک جس کے حق ہونے کا بھی احتمال موجود ہے. کہیں اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں. ان تمام بحثوں, تحقیقات اور تحقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں. بس یہ کچھ ونان مولانا انور یہ مسئلہ سے یہ دل آزاری کے نہیں. اگر امام شافعی اس متعلق میں یہ قول نظر گئی ہے یہ پہ کا تقریر کس یہ سا یہ فدوی سن بہ کرا سہ نقل, بہ کرا سہ نقل. تعصب ایسے مسئلہ کرنا کہاں تک ہم اس تعصب میں مرتے رہیں گے؟ اس کے مسلک ترجمان یہ صرف اہل حدیث. ہم جماعتوں کا مسلکوں کا ترجمان کب تک اپنے آپ کو ظاہر کریں گے؟ اچھا اسلامی ترجمانی میں کرنی ہے